إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبے کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، جس طریقے سے آپ تک عنوان پہنچایا گیا کہ آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے درود و سلام کی فضیلت۔ آپ تمہیدی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ آج کا یہ عنوان چننے کی دو بڑی اہم وجہ ہیں، دو بڑی اہم وجوہات آج کا یہ عنوان رکھنے کی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو نبی کریم پر درود بھیجنے کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اس بات کا علم حاصل کرنا چاہیے کہ نبی پر درود بھیجا جائے، نبی پر درود کیسے بھیجا جائے، وہ درود اور سلام بھیجنے پر کیا فضیلتیں ملتی ہیں، یہ علم حاصل کیا جائے۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے ہم یہ عنوان اس لیے چنے کہ لوگوں کے اندر اہل حدیثوں کے متعلق ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اہل حدیث درود و سلام نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر! ایک بڑی غلط فہمی اہل حدیثوں کے متعلق معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، اور محاورے تو بہت ہے اس سلسلے میں، مر جائیں گے درود نہیں پڑھیں گے، درود نہیں پڑھتے، ہاں ان کو درود پڑھنا نہیں آتا، نبی پر سلام نہیں پڑھتے، یہ نبی پر سلام نہیں بھیجتے۔ یہ بہت بڑی تہمت ہے اہل حدیثوں پر۔ بات خطبے کے آغاز میں یوں کر دیتا ہوں
کہ جتنا درود و سلام اہل حدیث نبی پر بھیجتا ہے شاید ہی کوئی اور مسلک والا بھیجتا ہوگا. الحمدللہ. ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. قدم قدم پر یہاں درود ہے, قدم قدم پر یہاں پر نبی پر سلام ہے. آؤ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر یہ علم حاصل کریں گے کہ کیوں نبی پر درود بھیجیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر یہ حکم دے کر واجب اور فرض کر دیا ہے کہ جو نبی کے امتی ہے, جو نبی کے امتی ہے, ہر امتی پر ضروری ہے کہ وہ نبی پر درود و سلام بھیجتا رہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا, جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے آیت پیش کی, بڑی مشہور آیت. کیا کہا اللہ نے قرآن میں سورہ احزاب میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم پر رحمت کی دعائیں بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلوا, تم بھی درود بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی پر درود بھیجنا, نبی پر سلامتی کی دعائیں بھیجنا, نبی کے لیے سلام عرض کرنا, ہاں یہ بے حد ضروری ہے. لیکن کیسے درود بھیجا جائے, درود بھیجنے کا کیا طریقہ ہوگا, سلام بھیجنے کا کیا طریقہ ہوگا, یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. آؤ تھوڑا سا پہلے نبی کریم پر درود بھیجنے کی کیا فضیلتیں ہیں, کیا مقام و مرتبہ اور کیا اہمیت کی باتیں ہیں, وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صلی علی واحدۃ, من صلی علی واحدۃ, جو کوئی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے, صلی اللہ علیہ عشرا, اللہ اے درود بھیجنے والے پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. اللہ اکبر. ہم نبی پر ایک دفعہ درود بھیجتے ہیں, اللہ 10 رحمتیں نازل کر دیتا ہے درود بھیجنے والے پر. ہم ایک دفعہ اپنی زبان سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ 10 رحمتیں نازل کر دیتا ہے ایک دفعہ درود بھیجنے کے بدلے میں. کتنی فضیلت کی بات ہے نا, کتنی رحمت کی بات ہے نا, کہ زمین والے زمین پر کھڑے ہو کر نبی کریم پر درود بھیجے, آسمان والا آسمانوں سے زمین والوں پر رحمتیں نازل کرتے ہیں. من صلی علی, من صلی علی واحدۃ, ایک دفعہ درود بھیجنے پر. یہ فضیلت کی بات ہے مسلمانوں, درود بھیجتے رہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور یہاں پر یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ میں آپ کو عرض کر دوں, ہاں درود بھیجنے کا طریقہ بھی نبی نے سکھایا, نبی نے درود کے الفاظ بھی سکھائے. کتنے تعجب کی بات ہے نا کہ انسان نبی پر تو درود بھیجے لیکن الفاظ اپنے چن لے. انسان نبی پر تو درود بھیجے لیکن الفاظ اپنے بڑوں کے چن لے. انسان نبی پر درود تو بھیجے لیکن الفاظ جو اس کو پسند ہے وہ چن لے. نہیں مسلمانوں, آؤ یہ بات کا سبق سیکھو. اگر نبی پر درود بھیجنا چاہتے ہو, صحیح طریقے سے درود بھیجنا چاہتے ہو, تو اپنے پسندیدہ الفاظ میں نہیں, اپنے بڑوں کے پسندیدہ الفاظ میں نہیں, اپنے مسلک کے پسندیدہ الفاظ میں نہیں, بلکہ وہ الفاظ میں درود بھیجو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے. اللہ کے نبی نے متعدد حدیث کے اندر جو درود کے الفاظ سکھائے ہیں, وہ مکمل درود کیا ہے جو عام طور پہ ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ سب سے اوتھنٹک, یہ سب سے صحیح الفاظ ہے درود بھیجنے کے. اس کے علاوہ جو میڈ ان انڈیا, میڈ ان ایشیا جو بنائے ہوئے درود ہے کہ درود تاج کے نام سے, فلانے درود کے نام سے, فلانے, نہیں نہیں نہیں, بلکہ نبی پر درود بھیجنا چاہتے ہو تو نبی کے پسندیدہ الفاظ میں بھیجو. اور سب سے چھوٹے الفاظ جو درود کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کیا, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد، قدم قدم پر ہماری زبان سے یہ الفاظ نکلنے چاہیے. ایک دفعہ یہ لفظ نکلتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل کر دیتا ہے. یہ فضیلت کی بات ہے. آؤ اسی طریقے سے حضرت انس روایت کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت بتاتے ہوئے کیا کہا؟ راوی حدیث کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا جو بندہ نبی کریم پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایک دفعہ نبی کریم پر درود بھیجتا ہے. حضرت انس روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی کریم نے کہا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ ایک دفعہ درود بھیجنے کے بدلے میں 10 رحمتیں بھی دیتا ہے، 10 گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے. اللہ اکبر. کیا فضیلت کی بات دیکھو آپ، درود پڑھنا کیا اہمیت کی بات دیکھو آپ، کہ انسان رتبے پانا چاہتا ہے یہ دنیا کے اندر، پیسہ کما کر رتبہ، ہاں درجے بلند کیسے؟ کہ جس کے پاس جتنا پیسہ اس کا اتنا درجہ، جس کے پاس ہاں جتنی شہرت اس کا اتنا درجہ. نہیں مسلمانوں، درجات بلند کرنا چاہتے ہو، اپنا اسٹیٹس ہائی کرنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں درود کو لازم پکڑ لو. تم ایک دفعہ درود پڑھو گے اللہ 10 رحمتیں بھی دے گا، 10 گناہ بھی معاف کرے گا، اور تمہارے 10 درجات کو بلند کرے گا. یہ درود کی فضیلت میرے بھائیوں. اور کتنے تعجب کی بات ہے نا کہ جو اہل حدیثوں پر درود نہیں پڑھتے، سلام نہیں پڑھتے کہ الزام لگائے جاتے ہیں، وہ اہل حدیث کا ایک چھوٹا طالب علم درود کے فضائل میں آپ کے سامنے حدیث رکھ رہا ہے. ہاں یہ ہمارے علماء کی تعلیم ہے، ہمارے محدثین کی کتابیں بڑی پڑی ہیں درود و سلام کے فضائل کے اوپر، اور تم ہم پر الزام دھرتے ہو کہ ہم سلام نہیں پڑھتے. ہاں ہم سلام نہیں پڑھتے، جی ہاں ہم سلام نہیں پڑھتے. ہم میڈ ان انڈیا والا سلام نہیں پڑھتے، ہم میڈ ان ایشیا والا سلام نہیں پڑھتے، ہم ان کا سلام نہیں پڑھتے جو دنیا والوں کا بنایا ہوا ہے، ہم عرش والے کا بنایا ہوا سلام پڑھتے ہیں. الحمدللہ. ہاں تمہارا الزام اگر سلام نہیں پڑھنے کا ہے تو وہ دنیا والوں کا سلام ہے، ہم آسمان والے کا سلام پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے. ہاں وما ينطق عن الهوى ان هو الا، نبی کے اوپر جو وحی کے ذریعے سے سلام اور درود بھیجا گیا ہم تو اس کو لازم پکڑتے ہیں. ہمارا تو ماننا ہے کہ انسان کی نماز صحیح نہیں ہوتی جب تک نماز میں درود نہ پڑھ لے. وہ درود و سلام کی فضیلت میرے بھائیوں. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہا ہوں. کون ہے مسجد نبوی میں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، آپ کے ساتھی ابوبکر صدیق بھی ہے، عمر ابن الخطاب بھی ہے. یہ تینوں بیٹھے ہیں اور میں نماز پڑھنے لگا. میری نماز ختم ہوئی اور میں دعا کرنے لگا. میں نے دعا میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. ذرا یہ حدیث سننے سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لو کہ ادب و اخلاق کیا ہوتا ہے دعا کرنے کا. ہاں کیا ادب ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، کیا طریقے سے دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ سے. ہاں آج دنیا والوں کا ادب سکھا دیا گیا ہمیں، ہمارے پیسے والے معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں ان کا ادب سکھا دیا گیا کہ ان کے پاس ان کے دفتر میں ان کی آفس میں جائیں تو کیسے مانگے ان سے، لیکن رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر مانگنے کا ادب ہم نے نہیں سیکھا. وہ ادب ہم نے، وہ اصول ہم نے نہیں سیکھے جو اصل رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر مانگنے چاہیے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ادھر بیٹھے ابو بکر عمر بھی بیٹھے ہیں، پیارے نبی کے ساتھ ہے. میں نے نماز ادا کی، میں نے دعا شروع کی. میں نے دعا میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کی. نبی کریم سن رہے، میں نے حمد بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی. دیکھو دعا کا یہ طریقہ ہوتا ہے، دعا کا یہ طریقہ ہوتا ہے. تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول کر لے،
اللہ تمہاری جائز تمناؤں کو پوری کر دے, اللہ تمہاری حلال اور جائز خواہشوں کو پوری کر دے. یہ بات کو تم سمجھو کہ اگر تم مانگ مانگ کر تھک گئے ہو تو آؤ یہ ادب کے ساتھ مانگنے والے بنو. نبی کریم کہتے ہیں, ابن مسعود نے دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہ تیری تعریف ہے, حمد و ثنا بیان کی, پھر اس کے بعد نبی کریم پر درود پڑھا. یہ طریقہ ہوتا ہے دعا کا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے تعریف کی اللہ کی, پھر اس کے بعد میں نے نبی کریم پر درود بھیجا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر کہا, اے میرے بھائی, مانگ جو کچھ مانگنا ہے اللہ تجھے ضرور عطا کرے گا. مانگ جو کچھ تجھے مانگنا ہے اللہ تجھے ضرور عطا کرے گا. دیکھو یہ ادب ہوتا ہے کہ جس دعا کے اندر نبی کریم پر درود شامل ہو جاتا ہے اللہ وہ دعا کو قبول کر لیتا ہے. دعا کی قبولیت کا ایک اہم ذریعہ درود. اپنی دعاؤں کے اندر درود کو لازم پکڑو. اپنی دعاؤں کے اندر درود کو لازم پکڑو, بار بار درود پڑھتے رہو. ہاں, اپنی دعاؤں کے اندر یہ طریقہ اپناؤ کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کا موقع آ جائے پہلے اس کی خوب تعریف کرو, ہاں اس کی توصیف کرو, اس کی بڑائی بیان کرو, پھر اس کے بعد نبی کریم پر درود بھیجو. پھر جو مانگنا ہے مانگو, اللہ ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور جو ہے روایت درود کی فضیلت میں ہمیں ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کہتے ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. دیکھو نبی کریم کی یہ تعلیم کے اندر کتنے اہم پیغامات ہیں. کیا کہا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیا مسئلہ معلوم ہوتا ہے؟ جہاں قبریں ہوتی ہیں وہاں پر زندہ انسان نہیں ہوتے, اور جہاں قبریں ہوتی ہیں وہاں پر انسانوں کی رہائش گاہ نہیں ہوتی, مردے ہوتے. کہا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ تم. پھر کہا میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا. اللہ اکبر. ہاں, کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ میری قبر پہ میلے ٹھیلے نہ لگانا, جمگٹے نہ کرنا, میلہ میری قبر کو میلہ نہ بنانا. کیا کرنا؟ البتہ تم مجھ پر درود پڑھتے رہنا, تم مجھ پر درود بھیجتے رہنا, کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. اللہ اکبر. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ درود پہنچایا جاتا ہے. کیا فضیلت دیکھو آپ درود کی, کہ بندہ یہاں بیٹھ کے درود پڑھے, پھر اللہ سبحانہ و تعالی عالم برزخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے درود کو پہنچا دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ بات بھی سمجھنی چاہیے آپ کو اور مجھ کو کہ نبی سے محبت قبروں پر میلے ٹھیلے نہیں. ہاں, نبی سے محبت یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا ایک خاتون سے جو ہے نا ہمیں جو ہے نا ملنے کا موقع ملا علاج کے سلسلے میں, کہنے لگے قبر پہ گئے تو ہم کو سکون دکھتا, قبروں پہ گئے تو ہم کو سکون دکھتا. ہوں گی لگ بھگ شاید عمر ان کی 40-50 سال کے قریب ہوں گی. میں نے کہا اما جان تم قبروں پہ تو چلی گئی, تمہاری 40-50 سال کی عمر میں کبھی تم مسجد کو تشریف لائی ہو؟ کہنے لگی کبھی نہیں آئی. اللہ اکبر. دیکھو جس قبروں کو اللہ کے نبی میلہ نہ بنانے کا حکم دیے وہاں پر عورتوں کے جمگٹے ہیں. ہاں, نبی سے محبت کے نام پر, نبی سے محبت میلے ٹھیلے نہیں, قبروں پہ گزارا نہیں, بلکہ نبی سے محبت کا بہترین عمل بتاتے ہوئے نبی کریم نے کیا کہا؟ درود بھیجو تم مجھ پر, درود بھیجتے رہو, تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے میرے بھائی یہ درود کی فضیلت ہے. دیکھو آپ کیا فضیلت ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں, نبی کریم ایک کھجور کے باغ میں گئے اور وہاں پر آپ عبادت کرنا شروع کریں. سجدے میں چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا لمبا سجدہ کہ میں خشع کرنے لگا, مجھے ڈر اور خوف ہونے لگا, کیا اتنا لمبا سجدہ, نبی کی روح تو نہیں نکل گئی؟ اللہ اکبر. میں ڈر گیا اور قریب ہوا. اللہ کے نبی سجدے میں سے اٹھے اور مجھ سے بات کرنے لگے, عبد الرحمن کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے متعلق خوف ہو گیا تھا, اتنا لمبا سجدہ. کہا عبد الرحمن اصل میں جبرائیل آئے تھے. اللہ اکبر. اصل میں جبرائیل آئے تھے عبد الرحمن.
کیا کہا یا رسول اللہ؟ جبرائیل نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عبد الرحمن، جبرائیل نے کہا ہے کہ جو کوئی بندہ میرے نبی پر سلام بھیجتا ہے، جو کوئی بندہ میرے نبی پر سلام بھیجتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے میں بھی اس بندے پر سلام بھیجتا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا خوشخبری ہے دیکھو ہمارے واسطے کہ ادھر ہم نبی پر کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی۔ پڑھتے ہیں نا اتحیات، پڑھتے ہیں قرآن مجید نماز میں، اتحیات کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ نبی کریم پر جب سلامتی بھیجی جاتی ہے، یقین جانیے ادھر سے ہمارے منہ سے الفاظ نکلا کہ نبی پر سلامتی ہو، اللہ آسمانوں سے یہ سلامتی بھیجنے والے پر سلامتی بھیج دیتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا فضیلت ہے نا درود و سلام کی۔ لیکن یہ درود و سلام کا طریقہ دیکھو آپ، یہ سارے چیزوں کے اندر نبی کہاں درود پڑھے وہاں درود ہم پڑھنا، نبی کہاں سلام پڑھنے کا حکم دیے وہاں پر ہم سلام پڑھنا، کیسے پڑھنے کا حکم دیے ویسے ہم سلام پڑھنا۔ لوگ کہتے ہیں درود کی محفل، کیا کہتے ہیں؟ درود کی محفل۔ یقین جانیے صحابہ اکرام کے زمانے میں کبھی درود کی محفل نہیں لگائی گئی۔ ہاں ایسا 10-12 لوگ جمع ہو گئے، تم 1000 وقت درود پڑھو، تم 500 وقت درود پڑھو، تم بیجوں پہ گن کے درود پڑھو، تم گن کے درود پڑھو۔ یہ طریقہ نبی کریم کے دور میں نہیں تھا۔ نبی کریم پر درود بھیجنے کا یہ طریقہ نبی کریم نے نہیں سکھایا، صحابہ نے نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی سب سے بہترین جگہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اللہ اکبر! نماز۔ الٹا ہم کو بولتے ہیں ہم درود نہیں پڑھتے۔ انگوٹھے چومنے والے درود کی اہمیت کیا جانے صاحب؟ انگوٹھا چون کے سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا۔ نہیں، نبی سے محبت انگوٹھے چومنا نہیں ہے، نبی سے اصل محبت زبان کو جنبش دے کر اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالنا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بار بار اپنی زبان سے جملوں کو نکالنا، یہ اصل میں نبی سے محبت ہے۔ الٹا مسئلہ ہے نا، ہم پر الزام لگا دیے، قوالی چل رہی چلنے والوں کے گھر میں نبی کی 20 25 50 100 وقت نبی کا نام آتے چلے جا رہا، توفیق ہی نہیں ہو رہی اللہم صلی علی محمد بولنے کی، توفیق ہی نہیں ہو رہی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کی۔ آقا آ گئے کہ رٹ لگا کے بیٹھے ہوئے، آقا کا نام آ رہا، آقا پر درود بھیجنے کی ان کے پاس ذری سی جو ہے نا علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر! شعور نہیں ہے نبی کریم پر درود بھیجنے کا۔ اور یقین جانیے نبی کریم کا سچا امتی جب نبی کریم کا نام سنتا ہے نبی پر درود بھیجے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ ذرا کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضائل ہے میرے بھائی، جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو درود بھیجتا ہے، جو سلام بھیجتا ہے نبی پر، پھر اللہ بھی آسمانوں سے ایسے بندے پر سلام بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر! اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور بھی جو ہے نا فضیلت نے کہا دی، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نبی کریم پر درود بھیجتا ہے، جب کوئی شخص نبی کریم پر درود بھیجتا ہے، جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے تب تک فرشتے بھی درود بھیجنے والے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب تک انسان درود بھیجتا ہے تب فرشتے اس کے مکمل درود پڑھنے کے وقت تک فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ پریشانیوں سے نجات، کس کو پریشانی نہیں ہے، کس کے مسائل نہیں ہے کائنات کے اندر، دنیا کے اندر کس کے مصیبتیں نہیں ہیں، کس کے یہاں مصیبتیں نہیں ہیں، ہر ایک کے یہاں کوئی نہ کوئی آزمائش، کوئی نہ کوئی امتحان، کوئی نہ کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے۔ آؤ لوگوں، آج ہم
اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے آپ لوگوں کے سامنے ایک بہترین نسخہ رکھنا چاہتے ہیں. تم اپنے پریشانیوں کو حل کروانا چاہتے ہو, اپنے مصیبتوں کو دور کروانا چاہتے ہو, اپنے بیماری کو شفا میں حاصل کرنا چاہتے ہو, تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دے. تو آؤ یہ حدیث کو سنو. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی صحیح روایت ہے, کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, کہا یا رسول اللہ میں آپ پر بہت درود پڑھنا چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ پر درود پڑھوں. یا رسول اللہ میں اپنی دعا میں کتنا دعا کروں, کتنا درود پڑھوں؟ نبی کریم نے کہا زیادہ سے زیادہ پڑھو گے تو اچھا ہے. کہا کیا میں پاؤ درود پڑھوں اس کے بعد دعا کر لوں؟ کیا میں پاؤ درود پڑھوں 1/4 درود پڑھوں باقی کی دعا کر لوں؟ کہا تم اور زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے. کیا یا رسول اللہ میں آدھا درود پڑھوں آدھی دعا کروں؟ کہا بہتر ہوگا کہ تم اور زیادہ کر لو. کہا یا رسول اللہ اگر میں اپنی دعا میں صرف درود ہی پڑھتا رہ جاؤں, کچھ نہ مانگوں اللہ سے, صرف درود ہی درود پڑھتا رہ جاؤں, میری مکمل دعا صرف درود ہی درود ہو جائے, تو نبی کریم نے کہا اگر تم اپنی دعا کے اندر صرف درود ہی درود مجھ پر پڑھتے ہو تو یقین جانو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور تمہاری ساری پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا. اللہ اکبر. ساری پریشانیوں کا حل. درود اپنی زبان پر جاری رکھ دو, یہ درود پڑھنے میں تمہارے سارے مسائل کا حل ہے. ذرا ایک دفعہ دیکھو تو صحیح کہ رب کریم کی بارگاہ میں آ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس کی تعریف کے بعد صرف نبی پہ درود پڑھتے چلے جاؤ. ذرا کرو, دیکھو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بدلے میں تم پر کتنی رحمتیں نازل کر دیتا ہے. دیکھو تمہاری پریشانیاں کیسے دور کر دیتا ہے رب تعالی. تم بہن کی شادی کے لیے پریشان ہو, خود کے خرچ کے لیے پریشان ہو, ہاں گھر والے بیمار ہیں اس لیے پریشان ہو, تم اس لیے پریشان ہو کہ تمہارا کریئر جاب کا مسئلہ ہے, تم اس لیے پریشان ہو کہ تمہاری زندگی میں تنگ دستی ہے. آؤ درود تمہیں اس بات کا حل دیتا ہے کہ تم اپنی دعاؤں میں درود ہی درود پڑھتے چلے جاؤ. اللہ تمہیں ہر مصیبت سے بچا کر تمہاری ہر پریشانی کو دور کر دے گا. یہ فضیلت میرے بھائی درود پڑھنے کی ہے. یہ درود پڑھتے رہنا انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور روایت جو درود کے سلسلے میں ملتی ہے, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں, صحیح الجامع کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر صبح اور شام, صبح 10 مرتبہ شام کو 10 مرتبہ. آج لوگ کہتے ہیں نبی کی شفاعت ملے گی, نبی کی شفاعت ملے گی. کیسے انگوٹھے چومنے سے نبی کی شفاعت ملے گی؟ ہاں دسترخوان بچھا کے بیجوں پر درود پڑھنے سے نبی کی شفاعت ملے گی؟ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں کہتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر صبح کو 10 وقت درود پڑھتا ہے, شام کو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے, تو قیامت کے دن ایسا صبح شام 10 مرتبہ درود مجھ پر بھیجنے والے کے لیے میری شفاعت لازم ہو جائے گی. اللہ اکبر. نبی کی شفاعت چاہتے ہو, نبی کی سفارش چاہتے ہو, درود پڑھو. خاص طور پر صبح اور شام کے اذکار کے ساتھ 10 مرتبہ درود ملا لو. صبح 10 مرتبہ, شام کو 10 مرتبہ. یہ فضیلت کی بات ہے میرے بھائی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اس کی عظمت اور فضیلت بتاتے ہوئے ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا, اللہ اکبر, وہ تو قیامت کا دن, وہ تو ایسا دن کہ نفسا نفسی کا ہوگا, سب اپنے اپنوں کو دور بھگاتے ہوں گے. دیکھو نبی کریم کا ساتھ اگر قیامت میں مل جائے تو کتنی خوش قسمتی کی علامت ہوگی, کیا خوش نصیبی ہوگی کہ نبی کریم اپنے قریب ہم کو رکھیں گے. کہتے ہیں یہ روایت نبی کریم نے فرمایا کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا. قربت چاہتے ہو نبی کریم کی قیامت میں, قربت چاہتے ہو نبی کریم کی قیامت میں, تو پھر وہ درود پڑھو جو نبی کو پسند, پھر وہ الفاظ میں پڑھو جو نبی نے ہمیں الفاظ سکھائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے بھائیوں یہ درود, اس کی فضیلت, ایک اور چیز بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے, ایک اور چیز بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کب پڑھنا ہے درود, کب یہ درود کو پڑھنا چاہیے. تو ہم کو یہ جان لینا چاہیے
کہ میرے علم کے اندر 6 باتیں ابھی ہے, وہ 6 باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ درود کب کب پڑھنا ہے. درود پڑھنا ہے دعا میں. دعا جب دعا مانگنے کے لیے بیٹھے ضرور درود کو شامل رکھے اپنی دعا کے اندر. دوسرا ہے جب بھی نبی کا نام سنے فوراً درود پڑھیں. ہاں, جب بھی نبی کا نام سنے درود پڑھیں زبان سے, انگوٹھے نہ چومیں, سر اوپر کرنا, آنکھیں نیچے کرنا نہیں, بلکہ درود پڑھنا ضروری ہے. اصل میں درود پڑھیں. دوسرا مقام نبی کا نام سنتے ہیں. تیسرا مقام اذان کے فوراً بعد. کب ذرا بولو؟ اذان کے فوراً بعد, پہلے نہیں. اذان سے پہلے درود پڑھنے کی دلیل نہیں ملتی ہم کو, اذان کے بعد درود پڑھنے کی حدیث ہم کو ملتی ہے. آج کل معاشرے کے اندر بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا. مائک کھول رہے ہیں اذان دینے کے لیے, پہلے درود پڑھ رہے ہیں پھر مائک دے رہے ہیں, پھر اذان دے رہے ہیں. میں نے کہا یہ طریقہ کہاں سے آیا بھائی؟ ہاں ٹھیک ہے, اذان کے بعد درود پڑھنا ہے. کیسے؟ لوگوں کو چیخ چیخ کر, بتا بتا کر. دیکھو اذان بلانے کی چیز ہے, اس لیے زور سے کی جا رہی ہے. عبادت تو اصل چھپ کر کرنی چاہیے انسان کو. ہاں, اپنے نیک اعمال کو بتانا نہیں چاہیے لوگوں کے سامنے. نبی کریم پر درود بھیجنا اللہ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اصل میں. ہاں, تم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہو, دکھا کر اپنی عبادت کو ضائع کرنا چاہتے ہو. مائک میں ایک دفعہ سفر پہ گیا, میں ایک مسجد میں جانے کا موقع ہوا, ظہر کا وقت تھا. میں نے کہا کہ بھائی اذان دے سکتے ہیں کیا؟ اذان دے سکتے ہیں. جو نبی کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ ہولیے سے بچھان لیا جاتا ہے. جو نبی کی حدیثوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ ہولیے سے. ہمارا ہولیہ جیسا تھا. انہوں نے کہا کہ درود پڑھتے. میں نے کہا بغیر درود کی زندگی نہیں گزرتی ہماری. سانس لی تو درود پڑھنا ہم کو دل بولتا, ہم درود پڑھتے ماشاءاللہ. نہیں مول صاحب, اذان سے پہلے پڑھتے کیا؟ میں نے کہا مرتے مر جائیں گے, اذان سے پہلے کبھی نہیں پڑھیں گے, اذان کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ. اذان کے بعد ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں, اذان سے پہلے اگر آپ نہیں پڑھتے درود تو ہم آپ کو اذان دینے کی پرمیشن بھی نہیں دیتے. میں نے کہا کہ اذان کے ساتھ درود کو تم ایسے جوڑ لے ہو کہ اس کے بغیر اذان نہیں ہوتی. کتنے تعجب کی بات ہے. ضروری سمجھ لیا گیا ہے. یہ بدعت رائج ہوتے ہوتے اتنی پھیل گئی اذان سے پہلے درود پڑھنے کی کہ بغیر درود پڑھے کہ کہیں اذان ہو گئی بعض مسجدوں میں. پھر دیکھو ایک نیا تماشا. نہیں میرے بھائی, صحابہ حضرت بلال اذان دیے پوری زندگی, پہلے درود پڑھے بعد میں درود پڑھے, بعد میں درود پڑھے. اور بہت سارے لوگوں نے اذان دی اللہ کے نبی کے دور میں, بعد میں درود پڑھے, پہلے درود پڑھے. اذان کے بعد درود پڑھنے کی دلیل ملتی ہے. تو کیا ہے تیسرا مقام؟ اذان ہو جائے تو پہلے درود پڑھے, پھر اس کے بعد اللہم رب, اذان کے بعد کی دعا پڑھے. پہلے درود پڑھے پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھے. پھر چوتھا مقام ہے جمعہ کا دن. ہاں, جمعہ کا دن بھی بڑا فضیلت کا دن ہے. یہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ ہماری زبان پر نبی کریم پر درود و سلام کے لیے دعائیں ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, بار بار یہ دعا پڑھنی چاہیے آپ کو. چوتھا مقام ہے جمعہ کا دن. پانچواں مقام تشہد, نماز میں تشہد میں دعا پڑھ, یہ درود پڑھنا چاہیے. ہاں, یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھ لو. کون سا تشہد؟ پہلا تشہد. 2 تشہد کی نماز ہے تو پہلا تشہد اور دوسرا تشہد دونوں بھی آتے ہیں. عام طور پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اہل حدیث کے علاوہ جتنے مسالک ہیں وہ صرف دوسرے تشہد میں درود پڑھتے ہیں. لیکن الحمدللہ اہل حدیث کے بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ پہلے تشہد میں بھی درود پڑھا جائے. الحمدللہ. تشہد میں بعض روایتیں میں ملتی ہیں کہ اس شخص کی نماز صحیح نہیں یا اس کی نماز مکمل نہیں جس نے نماز میں درود نہ پڑھا ہو. اللہ اکبر, درود پڑھنا چاہیے. تو پانچواں مقام کیا ہے نماز میں. چھٹا مقام ہے صبح اور شام. جب انسان صبح کرے تو نبی پر درود بھیجے, جب انسان شام کرے تو نبی کریم پر درود بھیجے. یہ میرے کم علم کے مطابق 6 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ درود کہاں کہاں پڑھنا ہے. اچھا, اگر کوئی شخص کہے میں درود نہیں پڑھتا, میری مرضی کے مطابق میں پڑھتا ہوں, میرے الفاظ میں پڑھ لیتا ہوں, میرے طریقے سے میں پڑھ لیتا ہوں, وہ طریقہ نہیں اپناتا ہوں جو نبی نے کیا, وہ طریقہ اپناتا ہوں جو میرے بڑوں نے کیا, تو پہلی بات یہ جان لینا چاہیے کہ ایسا عمل جس پر نبی کا حکم نہیں ہے وہ عمل رد ہونے والا ہے یا درود قبول ہونے والا نہیں. نبی کے حکم کی تعمیل کے بغیر, نبی کے حکم کے بغیر جو درود پڑھا جاتا ہے قابل قبول نہیں. وہ درود قبول ہوگا جو نبی نے ہمیں بتایا.
جو الفاظ نبی نے بتایا، جو طریقہ نبی نے بتایا. اگر کوئی شخص درود سے کنارہ کشی کرے، کوئی درود نہ پڑھنا چاہتا ہو، کوئی چاہتا ہے کہ میں درود نہیں پڑھوں گا، یا درود یاد نہیں ہے، یا درود کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو آؤ یہ حدیثیں 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، ترمذی کی یہ روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ اور برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. اللہ اکبر. بربادی کی پہلی علامت انسان کی زندگی میں کہ انسان نبی کا نام سن کے درود نہ پڑے، بربادی کی علامت ہے اصل میں یہ. ہاں، خسارے اور گھٹالے کی جو ہے نا، گھاٹے کی علامت ہے یہ کہ انسان خسارے میں ڈوب جائے گا نبی کا نام سن کے اگر وہ درود نہ پڑتا ہو تو. پھر دوسری حدیث اس سلسلے میں درود نہ پڑھنے والوں کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں اللہ کا ذکر اور نبی پہ درود نہ پڑھا گیا ہو. اللہ اکبر. مجلس کا مطلب میٹنگ، 2 لوگ مل رہے ہیں، 3 لوگ مل رہے ہیں تو بھی مجلس. 1 سے زیادہ لوگ جو ملاقات کے لیے آتے ہیں وہ کیا ہے بولو؟ مجلس ہے. 1 سے زیادہ لوگوں کی مجلس. اللہ کے نبی نے یہی کہا، راوی روایت کہتے ہیں ترمذی کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے، کہا جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور نبی پر درود نہ ہو، یہ مجلس اچھی مجلس نہیں ہے، یہ تو بری مجلس ہے. اور یہ مجلس والوں کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا کیونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر بھی نہیں کیا مجلس میں، کیونکہ انہوں نے نبی پہ درود بھی نہیں پڑھا، تو پھر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے. اللہ کی مرضی ہے. کتنی مجلسیں ہماری بیکار کی باتوں کی مجلسیں، دنیا کی باتوں کی مجلسیں، آئے بائیں شائیں، ادھر گئے ادھر گئے، انہوں لائے یہ لائے، مجلس یہ بیکار کی باتوں میں پوری مجلس گزار دیتے. ایک اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھی جاتی، نبی پر ایک دفعہ درود نہیں پڑھا جاتا. بہت سارے ملکوں میں، خاص طور پہ عرب ممالک کے اندر جو جا کے آئے وہ جانتے ہیں، عرب اٹھے بیٹھے درود پڑھتا ہے، ان کو عادت ہے. کوئی چیز بھول گیا وہ یاد کرنا چاہتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ یاد کرنے کے لیے بھی درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد. میرے بھائی عادت بناؤ اپنی زندگی کے اندر، یہ اچھی بات ہے بہت. مجلسوں میں درود پڑھو اپنے، کیسا؟ اجتماعی طور پہ نہیں، بلکہ انسان جب ملے الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کم از کم اللہ کی تعریف بیان کریں. ہاں، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، اللہ کی تعریف، نبی پر درود رکھ کے اپنی بات کو شروع کریں. یہ صحیح طریقہ ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کہتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درود پڑھنا بھول گیا، جو درود پڑھنا بھول گیا، اصل میں وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اللہ اکبر. نبی پر درود اصل میں جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. نبی پر درود پڑھنا اصل میں جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ نبی جس نے کیا کہا، نبی نے جس نے درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. میرے بھائیوں، یہ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے میرے علم کے مطابق رکھی. وہ جو جمعے کے دن لوگ کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں سلام کے طور پہ، یہ اسلام کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. صحابہ نے یہ طریقہ نہیں اپنایا. یہ دستر بچھا کر بیجوں پر پڑھنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. جو طریقے صحیح تھے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے. 6 مقامات جہاں پر درود پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ انسان چاہتا ہے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کبھی بھی نبی پر درود بھیج سکتا ہے، کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے. یہ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ حق اور سچ باتیں کہی گئی ہے، اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیشہ ہر دعا میں درود کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین، جتنی بار ہم نے ابھی تک نبی پر درود بھیجا ہے، اللہ ہمارے سارے درود بھیجنے کو تو قبول فرما لے. اللہ آگے بھی اپنی زندگی میں نبی پر خوب درود بھیجنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.